ہمارے لیے اولیاء کرام کے پاس جانا اور ان سے فیوض و برکات کو حاصل کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک ولی کامل کے حوالے سے 4 شرطیں بیان فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے یا جو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اس میں دیکھا جائے کہ کیا اس کا عقیدہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ بندہ بد عقیدہ تو نہیں۔ دوسری شرط اعلیٰ حضرت نے یہی بیان فرمائی کہ وہ بندہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، صرف عقیدہ ہی درست نہ ہو بلکہ وہ بندہ عالم دین بھی ہو۔ اور تیسری شرط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ عالم دین کے ساتھ ساتھ وہ بندہ باعمل بھی ہو، اس کا کردار بھی دیکھو۔ اگر اس کا کردار اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے مطابق نہیں تو پھر وہ بندہ بھی ولی کہلانے کے لائق نہیں۔ کیوں کہ سب سے پہلی بات عقیدہ، دوسرے نمبر پر وہ بندہ عالم بھی ہو، تیسرے نمبر پر وہ بندہ باعمل بھی ہو۔ اگر عملی لحاظ سے وہ خود ناقص ہے، عملی لحاظ سے وہ خود اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو روشناس نہ کروا سکا تو پھر وہ آگے مریدوں کی کیا تربیت کر پائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر چوتھی شرط بھی بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں چوتھی شرط، سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت وہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ اگر اس کا سلسلہ بیعت بھی حضور علیہ السلام تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی اسے ولی نہیں مانا جائے گا۔ ولی وہی ہے کہ جس کا سلسلہ بیعت حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو، سلسلہ بیعت وہاں تک پہنچتا ہو۔ آج اہل سنت و جماعت کا معیار ہی الٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معیار کو الٹا کر کے زمانے کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا معیار وہ یہ لچے لفنگے پیر نہیں، ہمارا معیار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ ہمارا معیار اولیاء کرام میں حضور غوث اعظم سرکار کی ذات ہے۔ ہمارا معیار اولیاء کرام میں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ ہمارا معیار بڑا اونچا ہے، ہمارا معیار بہت اونچا ہے۔ آج ہمارے معیار کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، الٹا کر کے اہل سنت و جماعت کے معیار کو لوگوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی بے عمل پیر ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کوئی پیر غیر محرموں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے والے پیر کو سامنے لا کر اس کا دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ اہل سنت و جماعت کے پیر ہیں۔ ایسے پیر اہل سنت و جماعت میں نہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے ہوں، آپ کی تعلیمات پر خود عمل پیرا نہ ہوں۔ ایسے پیروں کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کا دور جب گزر گیا پھر صحابہ کرام کا دور تھا۔ اب صحابہ کرام کے دور میں دیکھیے کہ اولیاء کرام جو متقی لوگ ہوتے تھے ان کا معیار کیسا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک صوبے کا گورنر بنایا۔ جب گورنر بنایا تو کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی صوبے کا جو وزیر خزانہ تھا، جو بیت المال کو آگے تقسیم کرنے والا ہوتا تھا یا زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوتا تھا، اس کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بیت المال میں بہت زیادہ مال آیا ہے، لہٰذا اپنے صوبے کے غریب جو بندے ہیں ان کی لسٹ بنا کر دو، میں انہیں مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے پاس جب وہ لسٹ پہنچی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر وقت کے گورنر کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ ہی کا گورنر، جس کو آپ نے ہی گورنر بنایا تھا، وہ چوتھے نمبر پر اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت سعید بن جبیر سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے سعید، تو نے بتایا ہی نہیں کہ تو اتنا غریب ہے کہ تیرا نام غریبوں کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کیونکہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے سچے ولی تھے، حضرت سعید بن جبیر آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ حضور، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، کسی نے اس معاملے سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کو گورنر لگاتے کسی صوبے میں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ اس صوبے کی جامع مسجد میں حاضر ہوتے۔ جامع مسجد میں حاضر ہو کر آپ وہاں کی ساری رعایا کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو بلاتے، لوگوں کو بلا کر ان سے شکایات سنتے کہ کہیں میرے دور حکومت میں، میری خلافت میں میرا گورنر جو ہے وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو، کوئی شکایت تو نہیں اس کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس جگہ جہاں پر حضرت سعید بن جبیر کو گورنر لگایا تھا، وہاں پر جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعید بن جبیر جو کہ میری خلافت میں گورنر ہے، اس کے بارے میں کیا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں، 4 شکایتیں۔ اب وہ منفرد شکایتیں دیکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور، سب سے پہلی ہماری شکایت یہ ہے کہ پہلے فجر کے بعد بھی مسجد میں حضرت سعید بن جبیر ملا کرتے تھے، اب نہیں ملتے۔ پہلے فجر کے بعد ملتے تھے، اب نہیں ملتے۔ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب رات کو بھی نہیں ملتے۔ دوسری شکایت یہ ہوئی۔ تیسری شکایت کہ پہلے سارا ہفتہ ملتے تھے، کوئی چھٹی نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہفتے میں ایک چھٹی بھی کرتے ہیں، ایک دن تو ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ حضور، کبھی کبھی حضرت سعید بن جبیر ہمارے گورنر، وہ کبھی کبھی روتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں ہیں ہمیں اپنے گورنر سے۔ آج دور حکومت دیکھیے گا اور اس وقت کا دور حکومت دیکھیے گا کہ وہ دور حکومت کیسا تھا کہ جس میں اولیاء کرام وقت کے گورنر ہوا کرتے تھے، وقت کے گورنر ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سعید بن جبیر آپ کو بلا کر فرماتے ہیں، اے سعید، تمہارے بارے میں یہ 4 شکایتیں ملی ہیں، ان کا جواب دو۔ حضرت سعید بن جبیر آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ حضور، پہلی ان لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ میں پہلے فجر کے بعد مسجد میں ملا کرتا تھا، اب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور، میری عورت پہلے بالکل صحیح و سلامت تھی، گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے۔ حضور، اب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، گھر میں جا کر سارے عورتوں والے کام، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، سارا کام کر کے پھر جب لیٹ ہو جاتا ہوں تو پھر لوگوں کی شکایتیں آ کر سنتا ہوں، لوگوں کے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ حضور، دوسری ان کی شکایت یہ تھی کہ رات کو نہیں ملتا، اور میری وجہ یہ ہے اس حوالے سے کہ حضور، میں رات کو اپنے مالک کو راضی کرتا ہوں، میں رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہوں رات کے وقت، اس لیے میں ان لوگوں کو رات کے وقت نہیں ملتا۔ تیسری شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں۔ حضور، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
یہی میرے پاس صرف کپڑے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں۔ لہٰذا جب ہفتہ کا ایک دن آتا ہے، ہفتے بعد جا کر ایک دن آتا ہے، میں اپنے یہ کپڑے اتارتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں اپنے گھر میں، اور ان کپڑوں کو دھوتا ہوں، دھو کر پھر سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ شام تک جب یہ سوکھ جاتے ہیں، پھر میں شام تک اپنے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، اس وجہ سے انہیں ہفتے میں ایک دن نہیں ملتا۔ اور چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ میں کبھی کبھی روتا ہوں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضور، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، 40 سال گزرنے کے بعد میں 40 سال گناہ گاروں والی زندگی گزارتا رہا۔ امیر المؤمنین اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں 40 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والا تھا، اور جب بھی 40 سالہ وہ زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا مجھ پر رونے کا انداز ہوتا ہے، اتنا مجھے خوف آتا ہے اپنے ہی گناہوں سے کہ میں 40 سال کیسی زندگی گزارتا رہا، اور جب مجھے اپنے ہی گناہوں سے زیادہ خوف آتا ہے تو پھر میں کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو رب تعالیٰ نے وَقَانُوا یَتَّقُونَ سے متصف فرمایا۔